ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم یسوع مسیح کے مقبرہ پر یا ٹوم پر جا رہے ہیں، خالی قبر، اور یہ فرشتے کے الفاظ ہیں، ہی از ناٹ ہیئر فار ہی از ریزن. اور میں آپ کو اس وقت ٹوم کے اندر دکھا رہا ہوں. یہ گریو جو ہے وہ 3 حصوں میں بنی ہوئی تھی. یہ جو ہے یہ ایریا یہاں پر یسوع مسیح کی باڈی کو رکھا گیا تھا. یہ بیچ کا ایریا جو ہے یہ خالی ہے، اور یہ ایریا جو ہے یہ ابھی انکمپلیٹ تھا. ٹھیک ہے، ریزن یہ ہے کہ یہ انکمپلیٹ کیوں رکھا گیا اور کیوں رہ گیا. یوسف ارمتیہ کی یہ قبر تھی، سب کو معلوم ہے، اور اس وقت کے لوگ جو تھے وہ اپنی پوری فیملی کے لیے قبر خریدتے تھے. یوسف نے اپنی قبر میں رکھا اور یسایہ 53 باب میں لکھا ہے کہ کوئی اور ایسا یعنی وہ قبر ایسی تھی کہ جس میں اور کسی کو پہلے نہیں رکھا گیا تھا. سو باڈی ادھر رکھی گئی تھی. اور جس ایریا میں ہم کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں اس باڈی کو، ابھی تو یہاں پہ جنگلے لگے ہیں، یہ وہ ایریا جہاں پہ باڈی پریپیئر کی جاتی تھی. سو ہم باہر جاتے ہیں، باہر سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ ایریا کیسا ہے. یہ ایریا وہ ہے جہاں پہ باڈی پریپیئر کی گئی تھی. اور یہاں پہ اور لکھا ہے کہ جب مریم نے قبر کے اندر جھانکا تو اس نے دیکھا کہ باڈی نہیں ہے. سو قبر کے اندر ہم جیسے بھی جائیں اور جھانکیں تو سب سے پہلا جو ایریا ہمیں نظر آتا ہے وہ ایریا ہے جہاں پہ یسوع کی باڈی پڑی ہوئی تھی، اور جہاں سے یسوع سے زندہ ہو گئے تھے، اور کپڑے وغیرہ جو تھے وہ صرف پڑے ہوئے تھے. اور امیر لوگوں کی قبر لکھا ہے کہ اس کو امیروں کے ساتھ اور ڈاکوؤں کے ساتھ جو ہے وہ دفنایا گیا، گناہ گاروں کے ساتھ. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قبر ہے یہ پورا ایک آرچ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک پوری چٹان ہے، اور صرف امیر لوگ افورڈ کر سکتے تھے کہ چٹان کے اندر سوراخ کر کے کھود کے قبر بنا دی جائے. اور اس کے اوپر جو اوریجنل سٹون تھا وہ بھی اس شیپ کا تھا، کیونکہ وہ بہت بڑا سٹون تھا. اور اسی لیے مریم نے کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سٹون کو ہٹا سکیں. اور اس سٹون کا یہ اتنا حصہ اب رہ گیا. اب یہ دیکھیں، یہ بھی بہت بھاری ہے، لیکن آبویسلی یہ چھوٹا سا حصہ رہ گیا. اور ایک اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ سٹون دیکھیں کہ کافی بڑا ہے لیکن پتلا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو سائز ایسے پتلا ہے، مطلب کہ یہ کم از کم 10 انچ کے قریب ہوگا. میری یہ جو ہاتھ کی چڑھائی ہے 10 انچ ہے. سو آپ دیکھیں کہ اس قبر کے دروازے کے ساتھ اگر ہم جائیں تو ایک یہ نالی سے بنی ہوئی ہے. یہ نالی کیوں بنی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس میں سٹون کو ڈریگ کرتے تھے، اور آگے سے دیکھیں تو نالی جو ہے وہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے. سو سٹون جو تھا وہ قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا تو لکھا ہے کہ سٹون جو ایسے قبر کے بالکل سامنے ہوگا وہ لڑک کے سٹون سائیڈ پہ آ گیا تھا. ہاللیلویا. اور قبر خالی تھی. سو یہ ہے اصل جگہ جو کہ ہے. یروشلم میں ایک اور جگہ ہے جس پہ اوپر جو کہ کیتھولک چرچ والوں نے بڑا اس کو زور دیتے ہیں کہ وہ اصل جگہ ہے، اور وہاں پر بہت بت پرستی ہوتی ہے. ہم اپنے کیتھولک بھائیوں سے معافی چاہتا ہوں اس بارے میں، لیکن وہ جو کنسٹنٹین بادشاہ تھا اس کی ماں نے خود سے ایک ذہن لڑایا. اس نے کہا کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے. چونکہ وہ پیگن تھی اور وہ بت پرست عورت تھی، اس کو پتہ نہیں تھا، سورج کی ورشپ کرتی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ برہ جو ہے اس کو شہر سے باہر لے جا کر جو ہے وہ قربان کیا جاتا تھا، کفارے کا برہ. سو اس کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح کو شہر سے باہر لے کے جانا پڑنا تھا. اور گوسپل بھی یہی کہتی ہے کہ شہر سے باہر لے کر کے یسوع مسیح کو. سو میں آپ کو نقشے میں دکھاؤں گا کہ یہ غلط کیوں ہے. سو خدا کا شکر ہے کہ ہم آج اس جگہ پر کھڑے ہیں، اور ہم اس قبر کو جو کہ خالی قبر ہے دیکھ سکتے ہیں، اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح زندہ ہے اور ہم نجات پا چکے ہیں. ہاللیلویا. اور یہ خالی قبر اس چیز کا نشان ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح ناصری کے خون کے وسیلہ سے جو ہے وہ دھلے ہوئے ہیں. اور میں شکر کرتا ہوں خدا کا، جیسے بھی آپ شکائنہ کو دیکھ رہے ہیں، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے اور شکائنہ کو خدا نے اسرائیل میں آنے کا موقع دیا اور ہمت دی کہ ہم ادھر آئیں اور خدا کی اس جلال کو دیکھ سکیں. ہاللیلویا.